السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا سے۔ میں ہوں اعجاز احمد فروکی اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سیف الرحمان رانا صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزہ کی صورتحال اور ایران اور امریکہ کی کشیدگی پر، کیونکہ جب سے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی، یہ جنگ شروع ہوئی جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، تب سے غزہ کی حالت زار پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ امن بورڈ بھی بنا، اس کا اجلاس بھی ہوا، لیکن وہ جوں کا توں وہیں پر ہے، کسی بھی ملک نے اس پر مزید بات نہیں کی۔ رانا صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کس نظر سے آپ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں کہ اب ساری دنیا کا، یورپ کا، ہر ملک کا، خلیجی ممالک کا، سب کا رخ جو ہے نا وہ اس وقت اس مشرق وسطیٰ کی جنگ کی طرف ہے۔ تو غزہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، غزہ کے لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور کیا ہونا چاہیے تھا جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ممالک، انہوں نے اس پر کام روک دیا بالکل۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر توجہ دلائی۔ آج کل آپ نے ہرمز اور ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ دنیا کا سب سے اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ غزہ کو تقریباً بھول چکے ہیں، لیکن اگر ہم مشرق وسطیٰ کے اور اسرائیل کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسی اسی طرح برقرار ہے جیسے اس نے ایران پر اگریشن کیا تھا، جیسے اس نے ماضی میں غزہ پر حملے کیے تھے، اب اس نے اس پر حملہ کیا ہے، لبنان پر بھی حملہ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے وہ پوری کوشش ہے کہ میں کسی طرح غزہ میں اور اپنے اس خطے میں اپنے اہداف کو حاصل کروں اور اسلامی ممالک کو مجبور کروں کہ وہ اس کی اطاعت کریں یا اس کے ساتھ چلیں یا اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور اسی تناظر میں اس نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل، سعودی عرب اور دوسرے ممالک پر اسرائیل نے حملے بھی کیے، جو یہ تھا کہ شاید یہ لوگ خطے کے جو ممالک، دیگر ممالک ہیں، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ ایران کے خلاف نفرت میں آئیں گے، وہاں کے حکمران ایران کے خلاف نفرت میں آئیں گے، وہ اس پہ حملہ کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ دوسری جانب جو غزہ پیس بورڈ بنا تھا، اس میں جو ممالک شامل تھے وہ سب غزہ کی صورتحال پر خاموش ہیں، اور غزہ پر اس وقت مسلسل، آپ کو شاید پتہ ہو کہ مسلسل جاریت جاری ہے۔ اس جاریت کا اسرائیل کا موڈ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل پچھلے 50 سال سے مسلسل جاریت کرتا آ رہا ہے، کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہے۔ اب جب کہ امریکہ ایران میں الجھا ہوا ہے، اس وقت بھی، اور خود اسرائیل بھی الجھا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ایران بھرپور حملے کر رہا ہے اور اسے جواب دے رہا ہے۔ عالمی دنیا کی معیشت ہل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بہت حد تک پر اعتماد ہے کہ میں اپنے اہداف حاصل کر لوں گا، لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ نہیں بتا رہی۔ ہاں، یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو غزہ میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا وہ اسی طرف جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ ابھی جنگ کے دنوں میں جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس میں 693 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، املاک کو نقصان پہنچ چکا ہے، لوگوں کو زبردستی بے گھر کیا جا رہا ہے، در بدر نکالا جا رہا ہے۔ اور جو وہ اس کا ایک تھا کہ جی ہم نے حماس کو ڈسارم کرنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ حماس ویسے ہی ڈسارم ہو چکی ہے کہ ان دنوں میں حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پہ کوئی طاقتور حملہ نہیں کیا گیا یا اس پر اس کی مزاحمت نہیں کی گئی۔ شاید وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں کہ وہاں اتنا نقصان ہو چکا ہے، اور یہی اسرائیل چاہتا تھا، اور جو اسرائیل کی غزہ کی رہی سہی طاقت اس کو وہ ختم کرنا ہے۔ اس جنگ کی آڑ میں وہ زیادہ بے رحمی سے کام کر رہا ہے۔ سر، اسرائیل تو غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد تھا گریٹر اسرائیل۔ ایران کے ساتھ بھی جنگ کیا اس نے اسی تناظر میں شروع کی ہے، کیونکہ جو دیگر خلیجی ممالک ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اس وقت امریکہ کی حمایت میں ہیں، امریکی اڈے بھی ہیں وہاں پر، اور مزاحمت جو کرنے والا ملک تھا وہ اس خطے میں ایران تھا۔ نہیں، یہ اب دیکھیں، اس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے۔ مزاحمت کاری کون کر رہا ہے کون نہیں یہ بھی آپ کو علم ہے۔ خطے میں امریکہ کے اڈے ہیں وہ بھی علم ہے، لیکن یہ آج کی کہانی نہیں ہے۔ امریکہ تو
اسرائیل کی آڑ میں اس خطے پہ مسلسل قبضہ کرنے کے چکروں میں عراق پہ اس نے حملہ کیا، وہاں قبضہ کیا، وہاں بیٹھا ہے، اور وہاں کے وسائل تیل شیل کے تمام معاملات اس نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ جناب خلیجی ممالک میں بھی میکسیمم اس کی کمپنی کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اسرائیل کے ذریعے جو بھی ہے وہ امریکہ کے مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو ہم جو سمجھتے ہیں ویسے اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل امریکہ دونوں مل کے کچھ ایسے معاملات طے کرتے ہیں، کچھ ایسی پیش رفت کرتے ہیں، کچھ ایسے منصوبے پہ عمل کرتے ہیں جس سے ان کو میکسیمم معاشی فائدہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کے مالکان تو زیادہ تر یہودی ہیں، اور ان میں سرمایہ کاری بھی یہودیوں کی ہے، تو اس لیے وہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ مزاحمت، اور مزاحمت کوئی بھی کرے اسے انہیں کچلنا ہے۔ اسرائیل کو ڈر ہے کیونکہ حزب اللہ کی وجہ سے، اور حوثی جو باغی ہیں یمن والے، انہوں نے جو ایران کے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی ہے، باب المندب میں جو کچھ وہ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسرائیل کے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی گزرگاہ مشکل کر دیتے ہیں، حزب اللہ والوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے۔ ان دو پراکسیز کی وجہ سے اسرائیل پر حمل کی خواہش ہے کہ میں ایران کو ختم کر دوں۔ اب بھی جو صدر ٹرمپ نے ان سے مطالبات کیے، ان میں یہی مطالبہ سب سے اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے جو خطے میں پراکسیز ہیں اپنی، ان کی حمایت ختم کر دینی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے، اچھا، کیسے ایک بات ہو رہا ہے کہ آج سے 39 سال پہلے صدر ٹرمپ کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اور وہ اوریجنل ویڈیو ہے، اے ویڈیو نہیں ہے۔ اس میں بھی اس انٹرویو میں وہ صدر ٹرمپ بتا رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو ایران کے اوپر اس کے تیل کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دینا چاہیے، اور اس کے اندر گھسنا چاہیے، زمینی فوج وہاں اتارنی چاہیے۔ تو کیا یہ بہت پرانا منشور ہے جو لے کے وہ چل رہے ہیں، یا یہ امریکہ کی اپنی اسٹریٹجی ہے، یہ صرف ٹرمپ کی اپنی سوچ تھی؟ نہیں، ٹرمپ کے لیے یہ دیکھیں، جو لوگ امریکہ میں بہت سے لوگ، چاہے وہ کرسچن ہیں یا کسی اور طرح سے، وہ یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ عیسائیت بھی بنی اسرائیل سے تعلق کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہودیت بھی بنی اسرائیل سے وہ دعویٰ کرتی ہے۔ دونوں ایک ہی نسل کے لوگ ہیں اور ایک ہی مذہب کا تسلسل چلے آتے ہیں۔ بس صرف جو دین اسلام ہے وہ کیونکہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کے حضرت اسماعیل دوسری نسل کی طرف چلا گیا، اس لیے یہودیوں ہم یہودی یا عیسائی ہمیں قبول نہیں کرتے، اور یہ وہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نا مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے، اور صلیبی جنگوں کا جو تسلسل ہے آج سے نہیں چل رہا ہے۔ یہ جیسے ہی مسلمان اقتدار میں آئے، طاقت پکڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ تبوک کے موقع پر جو ایک اسلامی دنیا کا احیاء ہوا تھا، اور اسلامی دنیا کی ایک بڑی طاقت بنی تھی، وہ آگے چلتی رہی۔ 1922 تک وہ سلسلہ چلا، پھر ہم زوال پذیری کے شکار ہوئے، بہت سے خطے ہمارے اس کے ہو گئے، لیکن یہ ایک اسی تسلسل کا حصہ ہے جو یہودی اور عیسائیت کے پیروکار مسلمانوں کا وجود مٹانے کے لیے، دنیا سے ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کا یہ تسلسل۔ اب جو لوگ اس مذہبی روایات سے متاثر ہیں، یا مذہب کو اپنے مغرب میں اپنے اس کا رکھتے ہیں، جز رکھتے ہیں اپنی زندگی کا، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو فارغ کریں، مسلمانوں سے دنیا کی قیادت لیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیسی، نظام کیسا ہے کہ اس پورے خطے میں جو دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے وہ سب سے زیادہ اس خطے میں موجود ہے، جہاں اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ہرمز کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کرنسی بہت زیادہ ویلیو کی ہے، اہمیت رکھتی ہے، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس دولت بہت ہے، ان کی انویسٹمنٹ دنیا میں بہت زیادہ ہے، یہ وہ ممالک ہیں۔ لیکن امریکہ یا کسی بھی قوت کو یہ قبول نہیں ہے کہ وہ آگے آئیں اور ہمارے اوپر راج کریں۔ یہ تسلسل چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اور یہ جنگ کوئی مانے نہ مانے، یہ مذہبی نظریات کی بنیاد پر جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور لڑی جاتی رہیں گی۔ چہ جائے کہ مسلمان جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، باہم اتحاد نہیں کریں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ مسلمان آگے بڑھ سکیں، اور یہ اسی طرح ان کو مار پڑتی رہے گی۔ اپنے اتحاد اور اتفاق سے یہ نہ جواب دے سکتے۔ کیا یہ جو خلیجی ممالک ہیں اس وقت، جس میں قطر ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، یا دیگر جو خطے کے ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، کیا یہ آپ کو امریکہ کے چنگل سے آزاد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ اس وقت بہت بڑی طاقت ہے،
اس کے چنگل سے آزاد ہوتے ہوئے مجھے تو فوری نظر نہیں آ رہے. ہاں اگر امریکہ نے اس خطے میں پیدل فوج اتار دی، زمینی فوج اتار دی، تو پھر اس کا مستقبل نہیں ہے. فی الحال وہ اٹیک کر کے جہازوں کے ذریعے دوسرا تیسرا وہ بتائے گا کہ میں دنیا کی طاقت ہوں، اور اس کی بنیاد پہ معاشی دھارا اس کے کنٹرول میں ہے، بینکنگ نظام اس کے کنٹرول میں ہے، ڈالر میں پیٹرول کی ہو رہی. لیکن اگر یہاں زمینی فوج اتار دی اور اس کو یہ ویتنام اور افغانستان میں سبق پڑھ لیا کہ کہیں بھی زمینی فوج اتار کے امریکہ کامیاب نہیں ہو سکتا. خلیجی ممالک کو لڑانے کی پوری کوشش کی گئی ہے ایران سے، اور یہ خلیجی قیادت ممالک کی قیادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر براہ راست حملہ کرنے سے گریز کیا، اور وہ مذمت کی حد تک کھڑے ہیں اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو ڈیفیوز کر دیا جائے. اب پاکستان بھی اس میں کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ آج اگر معاملہ ختم ہوگا تو کل کسی اور صورت میں ہوگا. اسرائیل نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن سر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ اس جنگ کا انجام میں ایسا کروں گا کہ ہمیں پھر چند سال بعد دوبارہ ایران پر چڑھائی نہ کرنی پڑے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ صرف ایران ہے. مسلمان ممالک جو طاقت رکھتے ہیں، جو جرت رکھتے ہیں، جو ہمت رکھتے ہیں، جو لڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جن کے پاس جرت استقامت ہے، ان کے ساتھ اس کی لڑائی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے. ایران کے بعد کسی اور کی، جیسے عراق کے بعد اس نے کہا تھا جی امریکہ نے کہا جی ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کر لیا، اب کوئی مسائل نہیں بنیں گے کوئی دوسرے کو. سب بعد میں جھوٹا امریکہ نے خود تسلیم کیا، ان کی قیادتوں نے اس پہ معافی بھی مانگی. افغانستان میں بھی یہی کچھ ہوا. لیکن صدر ٹرمپ تو اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگلا نمبر کیوبا کا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں جی وہ کیوبا پہ جب جائے گا اس وقت ہے. فی الحال تو اس جنگ میں وہ جو الجھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا، میں تو آج سے 10 دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ جنگ یہاں ہار چکا ہے. ایران نے بری، بحری اور زمینی، فضائی تینوں قوتوں جنگوں فوجوں کے بغیر صرف میزائل اور ڈرونز کے زور پہ امریکہ اور اسرائیل کا جو حشر کیا وہ دنیا کے سامنے. اس لیے یہ اب ممکن نہیں ہے کہ وہ جنگ جیت گیا. وہ جنگ ہار چکا ہے اور یہی اس کا انجام ہے. اور اگر زمینی فوج اتارے گا تو اس کا زیادہ برا انجام ہوگا. جو ایک بحری بیڑے کا تصور تھا، بہت بڑا بحری جی وہ دنیا میں راج کرتے تھے سمندروں میں جا کے، وہ تو خوف کی علامت بنا ہوا تھا نا. نہیں ان کے دیکھ لیں کیا اشر ہوا ہے، کل ہی دیکھ لیں کیا اشر کیا. وہ خوف کا جو بت تھا وہ تو توڑ دیا. اب اس لیے نا امریکہ کی جو ہے نا، امریکہ اگر اپنی قیادت یا سیادت دنیا میں برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام آباد میں ہی جو اسے راستہ مل رہا ہے، یا اسلام آباد کے ذریعے جو وہ راستہ بنانا چاہ رہا ہے، یا اسلام آباد کے ذریعے جو مفاہمت کرنا چاہ رہا ہے، یا اسلام آباد کے ذریعے وہ دنیا کے سامنے اپنی عزت بچانے کے چکروں میں ہے، تو وہ وہاں سے ایک محفوظ راستہ لے کے اسلام آباد سے نکل جائے. ادروائز اگر زمینی فوج اتاری تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا. اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے کہ امریکہ شروع سے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا جوہری معاملے کے اوپر کہ آپ کو ہم جوہری معاملے میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، اس کو آپ افزودگی 5% رہے گی آپ کی تاکہ آپ اس کو سول ٹیکنالوجی کے لیے یوز کریں. اوباما دور میں بھی اس کے ساتھ معاہدہ ہوا. لیکن یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، کیا امریکہ کو بالکل بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی، کسی اور ملک کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ جتنے میزائل نکلی ہیں اس کے مقابلے میں تو وہ جوہری جو مواد اس میں تیار کرنا تھا اس کی تو حیثیت باقی نہیں بچی. نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جی اس وقت آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کے پاس سب سے زیادہ ذہین افرادی قوت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز بھی بتائے جاتے ہیں کہ وہاں تعلیمی شرح بہت زیادہ ہے. اعلیٰ سطحی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ شاید ایران میں ہیں. وہ کیا کرتے رہیں، کیا نہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. جو اس پہ محنت کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، اس کے پاس ہوتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پراکسی وار ہو. امریکہ اب جب یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد جب تاریخ کے پرت کھلیں گے، سامنے چیزیں حقائق سامنے آئیں گے، تو پھر پتہ لگے گا کہ امریکہ کے ساتھ یہاں کیا ہوا یا ایران کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ایک زمینی حقیقت اس وقت عالمی سطح پہ تسلیم کر چکے ہیں لوگ، اور عام آدمی بھی اسے تسلیم کر رہا ہے، امریکہ اس جنگ میں نقصان میں ہے. بہرحال اسرائیل کے ابھی تک بدماشی جاری ہے، اور جس طرح اگر ارد گرد کے ہمسائے ممالک کچھ کوشش کریں گے، جیسے حزب اللہ نے اور ابھی 2-3 دن پہلے حوثی یمن کے شہریوں نے اس پہ حملے کیے ہیں، اگر یہ سلسلہ بڑھا
تو پھر شاید اسرائیل کے لیے واقعی مشکلات بڑھ جائیں اور وہ سروائیو بھی نہ کر پائے. بہت شکریہ سیف الرحمان رانا صاحب، آپ نے بڑے ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا، کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں جو تاریخ کی گرد پڑی ہوئی ہے جن کے اوپر. تو بہت شکریہ. ناظرین، اگلی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.